جعفر صادق علیہ السلام کا کہنا ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا مریض خاص قسم کی شعاعیں چھوڑتے ہیں۔ اگر یہ شعاعیں ایک تندرست آدمی پر پڑ جائیں تو وہ بیمار کر دینے پر مائل ہوتی ہیں۔ مندرجہ بالا نظریہ طباء اور ماہرین حیاتیات کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ وہ اس رائے کے حامل ہیں کہ مائکروب اور وائرس بہت سی بیماریوں کی خاص وجہ ہیں جو کیڑے مکوڑوں، ہوا، پانی، خوراک اور مریضوں کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ تعلق سے پھیلتی ہیں۔ قبل اس دریافت کے کہ بہت سی بیماریاں مائکروبس اور وائرس کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں اور کیڑوں مکوڑوں، پانی، خوراک وغیرہ سے پھیلتی ہیں، یہ یقین کیا جاتا تھا کہ بیماریاں بو سے پھیلتی ہیں جو بیمار شخص سے آتی ہیں، اور بو کے ذریعے بیماریوں کے پھیلنے کو روکنے کے لیے قدم اٹھائے گئے تھے۔ جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بیماریاں شعاعوں کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتی ہیں جو مخصوص بیماریوں میں مبتلا مریضوں سے خارج ہوتی ہیں۔ فاضل لوگوں نے اس خیال کا مذاق اڑایا تھا، تا وقت یہ کہ یہ سائنسی تحقیق سے صحیح ثابت ہوا۔ نووسربرسک، روس میں جو میڈیسن، کیمسٹری اور بائیولوجی کا ریسرچ سینٹر ہے، بہت سے تجربات کیے گئے تھے اور یہ تسلیم کیا گیا تھا کہ ایک بیمار شخص کے خلیے کئی قسم کی شعاعیں چھوڑتے ہیں۔ اگر ایک تندرست آدمی ان شعاعوں کی زد میں آ جائے جو کچھ امراض میں مبتلا مریضوں سے خارج ہوتی ہیں تو اسے بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے، چاہے ان دونوں کے مابین کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہ ہو۔ روسی سائنسدانوں نے ایک تندرست آدمی کے مختلف اعضاء سے خلیے نکالے اور انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا۔ انہوں نے خلیوں کے ایک حصے کو مردہ سنگ یعنی سوان کے مرتبان میں رکھا جو الٹرا وائلٹ شعاعوں کے سوا ان کی ہر قسم کی شعاعوں سے حفاظت کرتا تھا، اور دوسرے حصے کو شیشے کے مرتبان میں رکھا جس میں الٹرا وائلٹ شعاعیں داخل نہیں ہو سکتی۔ ان مرتبانوں کو ایک اور مرتبان کے پاس رکھا گیا تھا جس میں بیماری والے خلیے تھے۔ چند گھنٹوں کے بعد دیکھا گیا کہ تندرست خلیے بھی جو مردہ سنگ کے مرتبان میں تھے بیمار ہو گئے، مگر شیشے کے مرتبان کے خلیے بالکل متاثر نہ ہو سکے۔ 5000 تجربات کیے گئے تھے اور ہر بار ایک ہی جیسا نتیجہ نکلا۔ مریض خلیوں سے پھوٹنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے تندرست خلیے متاثر ہو گئے، اور تمام صورتوں میں بیماری وہی تھی جس سے بیمار خلیے متاثر تھے۔ مثال کے طور پر اگر بیمار خلیوں کو ٹاکسیکیمیا تھا تو ان سے آنے والی شعاعوں نے تندرست خلیوں میں ٹاکسیکیمیا ہی منتقل کی۔ تجربات کے دوران یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ جب بیمار خلیوں کا علاج اینٹی بائیوٹک ادویات سے کیا گیا تو ان خلیوں سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعیں بہت گھٹ گئی اور ان کا اپنے قریب رکھے ہوئے تندرست خلیوں پر کوئی مخالف یا ناموافق اثر نہیں پڑا تھا۔ مندرجہ بالا تجربات فیصلہ کن طور پر ثابت کرتے ہیں کہ زندہ چیزوں کے خلیے الٹرا وائلٹ شعاعوں کے ٹرانسمیٹر اور ریسیور نہیں، اور یہ کہ کچھ بیماریاں بیمار خلیوں کی شعاع افشانی سے پھیلتی ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا تھا۔ یہ تجربات بہت مفید ثابت ہوئے۔ سائنسدانوں اور بایولوجسٹوں کو معلوم ہوا کہ اگر ایک بیمار شخص کے خلیوں سے خارج ہونے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں کو صحت مند لوگوں پر نہ پڑنے دیا جائے تو بیماریوں کی کچھ اقسام کے پھیلنے کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ روسی سائنسدان مختلف بیماریوں میں مبتلا لوگوں اور ان سے خارج ہونے والے الٹرا وائلٹ شعاعوں کے فوٹونز کی شدت اور مختلف قسم کی شعاعوں سے متعلق مبینہ حقائق جمع کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے انہیں مریضوں کا علاج کرنے اور بیماریوں کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اس سے مریضوں کے علاج میں کیوں کر مدد ملے گی۔ اس میدان میں کچھ تجربات انہی نتائج کے ساتھ امریکہ میں بھی کیے گئے تھے، اور وہ امریکن اسکالر جس نے اس موضوع پر ریسرچ درک کیا اور اپنے تجربات کے نتائج ایک کتاب کی صورت میں شائع کیے، ڈاکٹر جوہان اوٹس ہے۔ زندہ نسیحوں پر الٹرا وائلٹ شعاعوں کے خراب اثرات معروف ہیں۔ الٹرا وائلٹ شعاعیں جو سورج سے نکلتی ہیں انہیں ہوا کے ایک موٹے پرت سے محفوظ نہ رکھا جائے تو وہ زمین پر تمام جانداروں کو تباہ کر دیں گے۔
ایک مصری پیپرز جو 1500 قبل مسیح سے پہلے لکھی گئی تھی ظاہر کرتی ہے بحر روم سے کشتی میں سوار مسافروں کو مصر میں اترنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی تاکہ وہ اس ملک میں بیماریاں نہ پھیلا سکیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحر روم اور بحر حمد کے ممالک کے مابین باقاعدہ ٹریفک تھی، اور اس وقت یہ بات معلوم تھی کہ کچھ بیماریاں ایک سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہیں۔ زندہ خلیوں اور وائرس کے بارے میں ہمارا علم نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ وائرس نہایت چھوٹے جاندار ہیں اور ہمارے خلیوں میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ دوائیں ہمیں اپنی وائرس کے خلاف لڑائی میں مدد دیتی ہیں، تاہم ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ زندہ خلیوں میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ ہمارے خلیے کمزور اور بوڑھے کیوں ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم بڑھاپے سے لڑیں گے اور جوان رہیں گے۔ روسی اور امریکی سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ بیمار خلیوں سے الٹرا وائلٹ شعاؤں کے ذریعے تندرست خلیوں میں منتقل ہو جاتی ہیں، مگر انہیں معلوم نہ ہوگا کہ کیسے۔ یہ بات جب تک سربستہ راز رہتی ہے، یقین سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کچھ علاقوں میں اچانک شروع ہو جانے والی بیماری کا باعث الٹرا وائلٹ شعاؤں کی ریڈیشن ہے۔